نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته صلى الله تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وباركت العوالم بذكره وبه برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشت انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا دیتی ہے۔ ذکر کے بہانے ہم اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتے ہیں یہاں پر، کیونکہ ایمان کی تجدید قول لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے۔ ابھی مولا بتائے کہ ارکان اسلام 5 ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ارکان اسلام 5 ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس میں 3 ارکان ہر مسلمان پہ فرض ہے: کلمہ، نماز، روزہ۔ زکوٰۃ جو ہے سو صاحب نصاب پہ فرض ہے اور حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی 3 عمل بھی کرتا ہے، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، تو اس کا اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے، نصاب جتنا مال ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں اس کو سوال ہے۔ تو ارکان اسلام میں 5 ارکان ہیں، جس کا ہر ارکان کا ایک اپنا عمل ہے۔ نماز ہے، کلیمے کو بعد میں رکھیں گے، کیونکہ دنیا کلیمے کو بعد میں ہی رکھ رہی، اپن آخر میں نہیں ہے کلیمے نہیں ہے۔ نماز ہے، اس کا عمل ہے۔ نماز کا عمل کیا ہے ہم کو معلوم ہے، نماز کا ایک عمل ہے، ہم کو معلوم ہے کیا عمل ہے، سب کو معلوم ہے۔ روزے کا ایک عمل ہے، سب کو معلوم کیا عمل ہے روزے کا۔ نماز کا کیا عمل ہے؟ دن میں 5 وقت نماز فرض ہے ہمارے، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہے، جو بھی طریقہ ہے نماز کا ہر بچے کو پوچھا ہر کو معلوم ہے۔ روزے کا طریقہ کیا ہے؟ سحر کرنا ہے، جن میں حلال چیزوں سے رکنا ہے، افطار کرنا ہے، اور زکوٰۃ کا عمل بھی معلوم ہے، 100 میں 2.5 روپے زکوٰۃ دینا ہے اگر صاحب نصاب ہے تو۔ حج کا عمل تو بہت بڑا عمل ہے، حج کا حج عمر کی آخری عبادت ہے۔ عمر کی آخری عبادت تو حضرت اللہ فرماتے کہ ضعیف ہو کے جانا آخری عبادت، عمر کی نہیں ہے وہ۔ حج جو ہے نا ارکان اسلام آخری عبادت ہے۔ حج کیا ہے وہ انشاءاللہ اب تو حج کا موسم ختم ہو گیا، جو حج کو جا کے ان کو معلوم عمل کیا ہے۔ نماز کا عمل معلوم ہمارے کیسا کرنا، روزے کا عمل معلوم، زکوٰۃ کا عمل معلوم، حج کا عمل معلوم۔ کلیمے کا بھی تو عمل ہونا نا، پھر کلیمے کا عمل نہیں معلوم کیا ہے، کلیمے کا عمل کیا ہے وہ بھی معلوم ہونا۔ اب دیکھو ارکان اسلام میں ہمارا ذہن جو کبھی بھی نماز پڑھو بس ہے وہ جنت میں چلے آتے، سب کا ایمان یہ ہے نماز پڑھو جنت میں چلے آتے۔ کیوں؟ حدیث ہے نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، جنت نہیں ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت نہیں ہے۔ جنت جو کلیمے کا عمل کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ اگر کلیمے کا عمل کرے ہم نماز نہیں پڑھتے تو جنت مل جاتی مگر کنجی نہیں ملتی۔ جنت مل جاتی مگر اندر نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھیں گے تو۔ نماز بھی ضروری ہے، سب کا عمل معلوم ہو، نماز کا عمل معلوم، روزے کا عمل معلوم، زکوٰۃ کا عمل معلوم، حج کا عمل، کلیمے کا عمل کیا ہے نہیں۔ اور کیا اس کو ترتیب سے سمجھا دے۔ حج ہے عمر میں ایک بار کرنا ہے، عمر میں ایک بار کرنا، کیا ہر سال کر سکتے ہیں مگر فرض تو ایک بار ہے عمر میں، پوری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، ایک بار دینا ہے سال میں زکوٰۃ۔ یا عمر آ گئی، عمر سے کم سال ہو گیا، سال میں ایک بار فرض ہے۔ پھر واپس آئیں گے ہم ادھر روزے کی طرف، روزے کی طرف آئیں گے تو روزے 1 مہینہ رہنا ہے،
یعنی اس میں مہینے کا الفاظ آ رہا، ادھر زندگی، ادھر سال، ادھر مہینہ. روزہ مہینے میں ایک مہینے، سال میں ایک مہینہ رہنا ہے، مہینے کا تذکرہ اس میں. زکات میں سال کا تذکرہ ہے، حج میں عمر کا تذکرہ ہے، پوری عمر میں ایک بار حج کرنا ہے، ایک بار فرض ہے حج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی حج کرے پوری عمر، ایک اول بھی ہوتا آپ کا، آخر بھی ہوتا. سال میں ایک بار، عمر میں ایک بار حج ہے، عمر کی بات ہے، یہ کل زندگی 60 سال ہو، 50 سال ہو، 100 سال ہو، 80 سال ہو، عمر میں ایک بار حج کرتے. اگر ہم زکات دیں گے تو سال کا ذکر ہے، سال بھر ایک بار فرض ہے زکات دینا، سال میں ایک بار. جب روزے کی طرف آئیں گے تو مہینہ، ایک مہینہ ہمارا روزے فرض ہے، یعنی مہینے کا تذکرہ ہوگا اس میں. نماز پہ جب ہم آ رہے ہیں واپس تو روزانہ 5 وقت نماز فرض ہے. اب دنوں میں آ گیا، عمر سب سے بڑی، سال اس سے کم، مہینے اس سے کم، دن اس سے کم. اب جب کلمے کی طرف ہم نظر ڈالیں گے تو کلمہ کون سی خانے میں فٹ ہوتا؟ عمر چلے گئی، سال چلے گیا، مہینے چلے گئے، دن چلے گئے. اب بچ رہے کیا؟ وقت بچ رہا. وقت کیا ہے؟ ہر لمحہ کلمے کا عمل ہونا. اولیاء کا ترتیب سے سمجھے، اللہ تعالیٰ ایسا کا کلمہ دیا. اب ہم دعا بھی کرتے، دیکھو اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ. ہم دعا کرتے ہر نماز میں، ہر وقت ہماری خواہش ہے دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں، پیسہ کی محبت دل میں، اولاد کی محبت دل میں، بیوی کی محبت دل میں، کاروبار کی محبت دل میں، گھر کی محبت دل میں، سو محبت دل میں رکھے. پھر ہم کو ایمان کی یعنی خاتمہ ایمان پہ بھی ہونا، یہ بھی ہماری خواہش ہے، محبت ہے یہ بھی کہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہونا. مشکل ہے کیونکہ ایمان جو ہے وہ قلب میں ہوتا. ایمان قلب میں ہوتا، قلب میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور کوئی نہیں آتا. ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہنا اللہ کی محبت سے. اللہ کی محبت سے یعنی ہم پوری یعنی جہاں کی محبت رکھنے دل میں، پھر ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہونا مشکل ہے. کیونکہ موت کا اگر وقت مقرر ہے، اگر مقرر تو ہے وقت کا، موت کا وقت مقرر ہے کعبہ جبھی ہم کو ہماری روح قبض ہوگی. 1 سیکنڈ آگے جاؤں گی، 1 سیکنڈ پیچھے جاؤں گی، لیکن وہ کون سا وقت ہے معلوم ہمارے کو ہے معلوم. ہم دعا تو کریں اللہ میرے ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو. تو ایمان کس حالت میں رہنا؟ دیکھو ایک لمحہ بھی اگر قلب میں سے ایمان نکل گیا، اس وقت موت آ گئی تو ختم، خاتمہ ایمان پہ ہوتا. تو ایمان لمحہ رہنا، سیکنڈ، ہر وقت ایمان کی حالت میں رہنا. وہ کیسا رہنا ایمان کی حالت میں؟ کیسا رہنا ایمان کی حالت میں؟ ہر لمحہ رہنا. کیسا ایمان رہنا؟ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ الایمان هو الیقین. الایمان هو الیقین، یقین کا نام ایمان ہے. کیا یقین ہونا؟ کس چیز کا یقین ہونا؟ ہمارا یقین کس کا ہے؟ پیسے سے میری حاجت پوری ہوگی، یقین ایسا ہے. پیسہ نہیں تو پیسہ دیکھو، پورا حیث ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں لگا دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، کام کو مت جاؤ، کاروبار مت کرو، تجارت مت کرو، زندگی ہم زندہ رہتے. کیسا ایمان ہے؟ ایسا ہوتا تھا. ہر لمحہ ایمان کی حالت میں رہنا. تو کیسا پھر یقین دیکھ رہے؟ ہر حاجت مخلوق سے پوری ہو رہی، ہر حاجت مخلوق سے پوری ہو رہی. پھر کیسا کا یقین ہمارے دل میں؟ لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھیں؟ لا الہ الا اللہ کیا سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات قرآن میں فرما رہا، جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ جاننے کی چیز ہے. جانے تو ایمان آتا. ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننے کے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے، ہم وہی نہیں جان رہے. نماز جان رہے، روزہ جان رہے، حج جان رہے، یعنی سب جان رہے، زکات جان رہے، سب جان رہے. کلمے کو نہیں جان رہے. حکم اللہ تعالیٰ کلمہ نہیں ہے، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا. جو جان لیا لا الہ الا اللہ، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے صدقے دل سے یعنی سچی تصدیق کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ایک بار بھی زندگی میں، انہیں جنت میں داخل ہوگا. پڑھنا شرط ہے، تب اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. تصدیق کے ساتھ پڑھنا. ایک بار بھی اگر کوئی بول دیا لا الہ الا اللہ تب جنت میں چلے گا. جنت میں چلے گا. اعمال سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتے.
ایمان سے جنت میں جا سکتے. ایمان کیسا آتا؟ اللہ کے فضل سے آتا. ایمان اللہ کے فضل سے آتا. جو اللہ کے فضل میں وہ ایمان والا ہے. ہم عمل کی بنیاد پہ جنت کو تلاش کریں. ہمارے دل میں بیٹھا ہے تو نماز جنت کی کنجی ہے. نماز پڑھو ختم بس. نماز سیکنڈری ہے, بعد میں. فرسٹ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے. دیکھ لو عمر میں حج ایک بار فرض ہے, عمر کی بات آ رہی, زکات کی بات جب آئی تو سال کا ذکر ہو رہا, روزے کی بات آ رہی تو مہینے کا ذکر ہو رہا, نماز کی بات آ رہی تو دن کا ذکر ہو رہا. اب بچ رہے صرف گھنٹے سیکنڈ منٹ سے اس میں آ گئے. سیکنڈ ہر لمحہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے ایمان پہ خاتمہ. تو ایمان پہ خاتمہ آنا تو ہمارا ایمان ہر آن سلامت رہنا ہر یہاں. تو ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. یقین کا نام ایمان ہے. کیا یقین ہونا؟ ہر حاجت میری اللہ سے پوری ہو رہی. یقین کیا ہے ہمارے کو؟ ایسے پڑھ رہا ہوں. جب پیدا ہوا تو ماں باپ والے, حضرت کی بات اچھے انداز میں بتاتا ہوں. پیدا ہوئے تو ماں باپ والے, ذرا بڑے ہوئے تو قابل بنے, پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, یا پھر کوئی ہنر سیکھے, میکینک بنے, ٹیلر بنے, خود کمائے, اپنے ہاتھوں سے کمائے. پھر کیا کرے؟ پھر سب پیسے جمع ہوئے, عمر ہوئی شادی کی, شادی کرے. شادی کرنے کے بعد بیوی آئی, بیوی کو بھی پالے. پھر ساتھ کو ایک بچہ ہو رہا, بچوں کو بھی پالے. اس کے بعد میں بڈھے ہو گئے. بڈھے ہونے کے بعد میں کیا ہوا؟ اب بچے ہم کو پالے, موت آئی, مر گئے. خبر میں کیا پوچھنے چاہتے؟ کیا کاروبار کر دیا, کتنے بچے پیدا کر گیا. سوال ہو رہا ہے ہمارا. شادی کس سے کرا, گھر بنایا, کتنے گھر بنایا. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجا ہماری دنیا میں, وہی سوال کر رہا ہے. من رب ہوگا, یہ کو کون پالا. رب کے معنی پالنے کے. رب کے معنی پالنے کے مطلب ہم بھی تو پالے نا. ہم کو ماں باپ پالے, ہم اپنی اولاد کو پال رہے ہیں. زیادہ پیسہ ہوگا تو ہم کئی لوگوں کو پال رہے ہیں, لوگ خیرات کر رہے ہیں. نہیں دیکھ رہا مخلوق, ہر مخلوق پال رہی, ایک دوسرے کو پال رہے. مخلوق, ہر مخلوق کی حاجت ایک دوسرے سے ہو رہی. اللہ پالتے ہوئے, اللہ حاجت پوری کرتے ہوئے دکھ رہا ہمارے کو نہیں دکھ رہا. وہ یقین ہمارے قلب میں آنا, وہ ایمان ہے. وہ یقین ہمیں جہاں کا ہے, موت آ گئی تو ایمان پہ خاتمہ ہوگا. جب پڑھتا لا الہ الا اللہ, مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہونا. زندگی بھر کلمہ طیبہ سے ہم حاصل رہتے, خواہش کرتے کہ مرتے وقت ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ آنا. کیسا آتا؟ جو جس کام میں لگا رہا تھا وہی کام میں موت آتی اس کی. جو دنیا میں ہے, دنیا کی فکر میں موت آتی ہے. جو مولا کے دیدار میں ہے وہ یہاں بھی ہم دیدار میں ہیں, وہاں بھی ہم دیدار میں ہیں. یہاں بھی ہم اہل, یہاں بھی دیدار میں رہتا, وہاں بھی دیدار میں رہتا. موت آتی تو دیدار حق میں موت آتی. دنیا زندگی گزارنا ہے تو دیدار حق میں گزارنا ہے. تو دیدار حق ہونا ہے تو ہم کو وہ مرتبے پہنچنا ہے, وہ مرتبہ حاصل کرنا ہے. آج دیدار حق صرف بولنے میں رہے گا. اللہ کو دیکھ سکتے, بولنا نہیں ہے, دیکھنا ہے. دیکھیں گے تو کلمہ طیبہ پڑھ سکتے. جب اللہ کو دیکھیں گے ہم اس جہاں میں, مولا کو دے سکتے, مولا کو شان تشبیہ میں دے سکتے. گزشتہ ہمارے اللہ کے بعد بات ابھی مولا کے بعد اللہ تعالیٰ کی دو شان ہیں, ایک شان تنزیہ ہے, ایک شان تشبیہ ہے. شان تشبیہ میں مولا کو دے سکتے, شان تنزیہ میں مولا کو نہیں دے سکتے. شان تنزیہ میں اگر مولا کو دیکھنے جائیں گے, اللہ کو دیکھنے جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے, نہیں دیکھ سکتے اللہ شان تنزیہ میں. اللہ تعالیٰ کی اور ایک شان ہے شان تشبیہ, ہر شے سے مولا ظاہر ہے. وہ شان تشبیہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. وہ رحمت للعالمین کے ذریعے مولا کو دیکھ سکتے. مولا کی دوسری شان کہہ سکتے, پہلی شان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھ سکتے. وہ دیکھتے رسول ہے, رسول کا کام کیا ہے؟ ادھر سے لینا, ادھر دینا. مخلوق کو دکھاتے ہیں مولا سے, مولا کو دکھاتے ہیں مخلوق سے. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی فطرت میں پیدا کرا. اللہ کی فطرت کیا ہے؟ اللہ کی فطرت یہ ہے کہ خود چھپ کے مخلوق کو ظاہر کرنا. اللہ کی فطرت ہے. اللہ اپنی فطرت میں بندے کو پیدا کرا, مخلوق میں خود چھپا ہوا ہے, اور حاجت کرا پوری اللہ, حاجت پوری اللہ کرا لیکن دکھ رہا نہیں, مخلوق کو دکھا, مخلوق کو دکھا لیکن حاجت اللہ پوری کرا, خود چھپ گیا. تو وہ اللہ کی فطرت ہے. ہماری فطرت کیا رہنا؟ ہماری فطرت کیا رہنا؟ ہم فنا ہو کے مولا کو دکھانا. یہ ہمارا اللہ کی فطرت ہے. وہ فطرت میں اللہ ہم کو پیدا کرا,
ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں ہو کر میں نہیں وہ وہاں تک جانا ہے ہمارا. اس وجہ ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا کلمہ طیبہ کا کہ ہم کو کلمہ طیبہ سمجھنا ہے تو ہم مقصد بیت سے آ رہے تھے کہ مقصد بیت دو ہے ہمارے پاس. یاد ہے عدد دوام یافت ہے. یہاں سے ہماری تعلیمات شروع ہوئی تھی. ہمارے بیت کے معنی دیکھیں, مقصد بیت دیکھیں. مقصد بیت دو ہے, یاد ہے عدد دوام یافت ہے. اور یہ بھی قرآن مجید سے, قرآن مجید سے یاد ہے عدد دوام کیا ہے. الان اللہ یاد کرنے والے رہنا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن سے ثابت ہے یاد ہے عدد دوام. اور اس کو یاد کریں, اس کو پا لینا. اب پانا کیسا؟ ابھی مولا آیت پڑھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو, تم اللہ کے چہرے کو پائیں گے, اللہ کی حقیقت کو پائیں گے. چہرے سے مراد اللہ کی حقیقت کو پائیں گے. جدھر مکر اللہ کی حقیقت ہے شان تجلی میں. جدھر مکر اللہ تعالیٰ فرما وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ بڑا وسعت رکھنے والا ہے, اتنی وسعت والا اللہ تعالیٰ, یعنی جہاں نظر ڈالیں گے مولا کو دیکھ لیں شان تشبیہ میں. تو وہ مقام ہم کو حاصل کرنا ہے, وہ ہم کو جانتے. تو وہ اگر ہم مقام پہ آئیں گے تو ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوگا. ہمارا ایمان پہ خاتمہ ضرور ہے, نہیں تو جب تک ایمان پہ خاتمہ مشکل ہے, مشکل ہے. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کیا ہے یہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں یہاں پر. آپ مفسرین کے سردار ہیں, آپ ہی کی تفسیر کو دیکھ کے تمام مفسرین تفسیر لکھتے ہیں. آپ فرماتے کہ یعبدون کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی پہچان, لیعرفون, اللہ کو جاننا, اس کو پہچاننا, یہ اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے معنی کیا کرتے ہیں وہاں پر آپ کہ یعنی یعبدون کے معنی لیعرفون کے کرتے ہیں وہاں پہ آپ کہ اللہ کو جاننا, اس کو پہچاننا یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی بھی ہے. آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ كنت كنزا مخفيا فأحببت إليه أن أعرف نفسه وخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھ کو خواہش ہے میں جانا چاہوں, میں پہچانا چاہوں, تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا اللہ کے پاس کہ وہ جانا جائے اور پہچانا جائے. کیونکہ اللہ کو جان رہے, ہم پہچان رہے, نہیں پہچان. کیا پہچاننا ہے؟ ہر حاجت اللہ سے پوری ہو, یقین یہ آنا ہمارے قلب میں. اور افضل ایمان کیا ہے؟ افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم جہاں کہیں بھی. یہ اعلیٰ ایمان ہے, یہ اعلیٰ ایمان ہے, معرفت کا ایمان ہے. اور یاد ہے اللہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے. ابتدائی میں ہمارے اعتبارات آسا کی جو تعلیم آئی ہے ہمارے پاس, جب آسا کی تعلیم جب مکمل ہو جائے گی تو ہمارا استدار کیا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ کی جگہ لا معبود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, یہ ہمارا استدار ہے نا. جب ہم یہ تعلیمات پہ ٹک جائیں گے, جب ہم اعتبار افعال جب تعلیمات ہم حاصل کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر کام کرنے والا اللہ ہی ہے. لا قوت الا باللہ, ہر کام کا. نہیں ہم جو بھی کام کریں یہ ہم نہیں کر رہے, مولا ہمارے ساتھ نہیں کر رہا. الایمان هو الیقین, ہر اعتبارات میں اللہ کو ساتھ دے رہا. اعتبار آثار اللہ مال ملکیت کے ساتھ ہم کیسے ساتھ ہیں؟ اللہ ہمارے اللہ مالک ہے, میرا مالک اللہ ہے. ہم اپنے ملک کو چھوڑ دیں, ساتھ رکھتے اپنے ملک کو. جہاں کہیں ملے تو فکر رہتی ہمارے اپنے ملک کی رہتی فکر, مگر ہم اسے غافل رہتے ہیں, اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. لیکن اللہ ایسا مالک ہے وہ جہاں بھی اس کی ملک ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر ہر معاملے میں ہر چیز میں اگر آپ اپنے ہر شے کو اللہ کے حوالے کریں گے تو بے فکر ہو جائے. آج ہم پریشان اس لیے ہے کہ ہر چیز کو ہم اپنی ملک سمجھ رہے ہیں, اس لیے ہم کو اپنی حفاظت کرنا پڑا, خود حفاظت کرنا پڑا. گھر میرا, ہم اپنی حفاظت کر سکتے نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. گھر چھوڑ کر باہر جا رہا غافل آتے, گھر سے ہم حفاظت نہیں کر سکتے. کیمرے بھی لگا لیے, اگر چور چوری بھی کر رہا دور سے کیا کر سکتے ہیں؟ چوری کر کے چلے آتا ہوں, نہیں کر سکتے حفاظت. اور اللہ تعالیٰ کیسا حفاظت کرا دے اپنی ملک کی, کیسی حفاظت کر رہا. حضرت پر مثال دے دیں, گھر بنتے رہتا, اینٹ کی گاڑی ٹھہری رہتی ہے, اینٹ پڑی بھی رہتی, 100 اینٹ پڑے رہتے, 1000 اینٹ, 5000 کی گاڑی, 6000 کی گاڑی, اینٹ خالی پڑے رہتے. اللہ اپنی ملک کی حفاظت کیسا کرا دے وہ, لے لو جا کے اینٹ اٹھا سکتے وہاں سے, اٹھا سکتے. کیوں؟ اپنی نہیں ہے وہ, اس کی ہے. اللہ اس کے ذریعے حفاظت کر رہا ہے اس کی.
نہیں لے سکتے بغیر اس کی اجازت کے، نہیں لے سکتے. تو اللہ ہر شے کو کسی نہ کسی کو مستقر کرا کے اس کو مالک بنا کے، یعنی اس کے بعد امانت رکھ کے اس کی حفاظت کرا، اس کی حفاظت کرا. ہر چیز جو امانت سمجھا انہیں مومن ہے، جو اپنی سمجھا انہیں منافق ہے. گھر کو اپنا سمجھا عبادت اللہ کرا منافق ہے. اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک، گھر کا مالک میں، بیوی کا مالک میں، بچوں کا مالک میں، گاڑی کا مالک میں، یہ ہمارے خیال میں نہیں کرتے. جب یہ ہم کو جب اس کا استدلال ہوگا کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے، تو جب دیکھیں گے معبود اللہ ہے. جو چیز کا مالک ہے، مالک ہی معبود ہو سکتا. جو مالک ہوتا ہے، جو معبود تو نہیں ہو سکتا، اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. جب جانیں گے ہم اللہ مالک ہے تو ہمارا استدلال کرے گا لا معبود ہے محمد عبداللہ، یہ ہمارا استدلال ہے. جب ہم پھر یاد ہے اگر تمام ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے، جب یاد ہے نہیں، یاد میں ترقی ہوں گی. جب اعتبار افراد دیکھیں گے لا مقصود ہے، کوئی قوت نہیں رکھتا، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی مدعا نہیں ہے. تو ہر چیز کا مقصود کون ہے؟ اللہ ہی ہے. مدعا ہے اللہ، وہی مدد کرنے والا ہے. ہر چیز ہر کام میں مدد وہی کرتا ہے، قوت اسی کی ہے. لا مقصود ہے اللہ جب بولی نہ. اس کے بعد بیعتبار صفات پہ جب آئیں گا انہیں بیعتبار صفات، یہ کیا یاد ہے ہم یہاں تک جانا ہے ہمارے کو. یاد کب ہو رہی ہے یہ بتا رہا ہوں میں. یاد کب ہو رہی ہے ہم چوتھے اعتبارات پہ یاد ہوتے نہیں. چوتھا اعتبارات جب آ رہا ہمارے پاس جب یاد ہو رہی بولا، جب تک یاد نہیں ہوتی ہماری. ایک اعتبارات سے بچیں گے، یعنی ایک شیر سے بچیں گے تو یعنی جنت ملیں گی. ایک شیر سے، شیر کے ذریعے سے اگر بچیں گے تو جنت مل جائیں گی، جہنم سے تو بچ جائیں گے. لیکن ہمارے کو درجے بھی تو بلند کرنا ہے. مولا دو بار بات رکھے ہمارے سامنے، دنیا میں ہمارے کو بہت ہونا، ہمارے کو اگر دین میں رائے برابر ایمان آ تو بس ہے. دنیا بلڈنگاں ہونا، گاڑیاں ہونا، سب ہونا، پیٹ بھر کے دنیا ہونا، لیکن جب ایمان کی بات آ رہی تو رائے برابر پھر ایمان ختم رہا تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. ایسا امید ہے ہوتا ہے. دنیا پہ ہم تو یعنی اتفاق نہیں کرتے، ہم دنیا میں جو بھی دیا اللہ تعالیٰ الحمدللہ نہیں حاصل کرتے بھی. ایمان کی جب بات آتی رائے برابر بھی ایمان آتا بس. جب شرک سے بچا رہے اولیاء کا ہمارے کو شرک سے بچا رہے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ اب ہم کو یعنی درجے بھی بلند کرنا ہے. باعتبار افعال اگر تعلیمات حاصل کریں تو درجے بلند ہوں گے ہمارے، درجے بلند ہوں گے اب ہمارے کو. اس کے بعد باعتبار صفات تعلیم حاصل کریں گے ہم لا الہ الا اللہ کی تو قرب خداوند جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے. یاد ہے آپ سے اولیاء اللہ یاد کے طرف لے جا رہے ہیں. پہلے یاد میں لگائے. یاد میں کیوں لگائے؟ کیونکہ سلوک طے کرنا تو یاد ضروری ہے. دعا کریں زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم کو سیدھے راستے پر چلا اللہ. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اس راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا. لیکن جو راستہ چل رہے ہیں وہ راستہ چلنے کے لیے ذکر ضروری ہے. ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سلوک طے کرنے کے لیے یعنی لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ سلوک طے کرنے کے لیے ہم کو شیطان سے بچنا ہے. نہیں تو شیطان وہاں سے پھٹکی مارتا. شیطان سے اگر بچنا ہے تو اولیاء اللہ ذکر دیتے، کیونکہ شیطان صرف اللہ سے ڈرتا. اللہ کسی وقت کسی سے نہ ڈرتا شیطان. ہم سمجھ رہے ہیں میں یہ پڑھ جاتا تو شیطان بھاگ جاتا، وہ پڑھ جاتا تو شیطان بھاگ جاتا. گود میں بٹھا کے پڑھاتا ہوں شیطان، اپنے وہ اس کے گود میں بٹھا کے پڑھاتا ہے شیطان. شیطان پڑھنے سے نہ بھاگتا، شیطان پہچاننے سے بھاگتا. اس کو جاننا، اس کو پہچاننا تو بھاگتا. جب تک نہیں جانیں گے، جب تک نہیں بیٹھیں گے تو اولیاء اللہ کیا کرے؟ ذکر میں لگا دیے. جب جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں تو کیسا بچیں گے شیطان سے؟ شیطان سے بچنا ضروری ہے. نہیں بچنا، اگر نہیں بچ سکتے تو ذکر جاری کرنا، شیطان سے بچ جانا. ذکر جاری کرنا اللہ اللہ کا جو ذکر پاک پر ان کو دیا گیا ہے. کیوں دیا گیا ہے؟ کہ ہم یہ سلوک طے کرنے میں ہمارے کو آسانی ہو، ورنہ نہیں کر سکتے سلوک طے، نہیں کر سکتے سلوک. اس کو کام کرو کام کرو کام کرو، ورنہ اس کو پانی نہ دے کیا ہوتا. صبح جب لیبر بلاتے صبح شام کو اس پانی مت دے، ایک گیٹ لگا دے گا خالی کام کرو کرو. اس کو سردی کا موسم رہنے دو، گرمی کا رہنے دو، یا بارش رہنے دو، کیسا بھی موسم رہنے دو. اگر 8 سے 10 گھنٹے کام کرا بغیر پانی پیے گے تو رہتا ہوں نہیں. پانی پینے سے پڑتا، پانی پیاتے کام کرتا تو مر جاتا ہوں. اسی طرح اگر ہم بغیر شیطان سے حفاظت کیے، اگر ہم ذکر کرتے رہیں گے ہمیشہ خالی اللہ کی یعنی حمد و ثنا میں رہیں گے، یعنی ذکر کون سا ذکر؟ بے مسمى ذکر، صرف تعلیمات حاصل کرنے والے ذکر نہیں کرتا تو شیطان کیا کرتا؟ مار جاتا.
ایمان نکال دیتا, معنی سے مرد ایمان نکال دیتا. تو ذکر اس واسطے بھی ہے, ذکر کرتے رہنا ہے, مالاؤ پاتے رہنا ہے. لا معبود الا اللہ ذکر کرتے رہے تو اس میں ہم جب ٹھیک جائیں گے تو اولیاء اللہ لا مقصودہ کا ذکر دیتے ہیں, یعنی وہی قوت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے, وہ ذکر ملتا ہمارے جب ملتا ہے. اب تو الحمدللہ لا مقصودہ اللہ کا ذکر ہم کو کرنا ہے. جو لوگ اعتبار اسد کا تعلیمات لیے ان کا استدلال کیا ہے, وہی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اس کے بعد قرب خداوندی کے لیے یعنی اللہ کے درجے بلند کرنے کے لیے قرب خداوندی سے پہلے درجے بلند کرنا ہے. جب انسان زمین سے اٹھیں گا تو پہلے کیا ہوں گا, درجہ بلند ہوں گے, بعد میں قریب ہوں گا نہیں. ہم جب سیڑھی چڑھ رہے ہیں تو جب ہم زمین پر سیڑھی پہ پیر رکھتے ہیں تو کیا ہے, درجہ بلند ہونا ہے ہمارے, درجہ بلند ہو رہے. جب اوپر چڑھ جائیں گے ہم تو قریب ہو جائیں گے. تو لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. اس کے بعد جب لا مقصود ہم ٹکیں گے وہاں پر, جب اس طرح یہ رہے گا میں جو بھی قوت کروں مولا کی قوت سے کروں. مولا میرے ساتھ ہے, کیا قوت دے رہا. الایمان هو الیقین کا معنی کیا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیسا ساتھ ہے, جیسا قوت ہماری ہے. جو میرا ہاتھ ہلا میں نہیں ہلا سکتا ہوں, مولا ہلا رہا ہاتھ ہے. دیکھنا ہے وہ ہمارا, دیکھ کے گواہی دینا ہے ہمارا, لا الہ الا اللہ جب گواہی دینا. یہ میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا, یہ میرا ہاتھ میں ہلا ہی نہیں رکھتا. کوئی شے حرکت نہیں کر سکتی مولا کی قوت کے بغیر. کوئی شے, ہر شے حرکت کرنے میں قوت اللہ کی ہے, اور قوت دینے والا اللہ ہے. قوت کا مالک کسی کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ, قوت صرف اللہ کی. قوت کسی کو دیا نہیں اللہ تعالیٰ, اپنے پاس ہی رکھا, اپنی قوت سے پوری کائنات کو چلا رہا. تو اللہ کہاں ہے, ہمارے ساتھ ہے. قوت اب دیکھو, ہم کو بے جان چیز کو اگر ہٹانا ہے تو ہم آپ کو قوت لگانا پڑتا, ساتھ ہو گیا اس کے, ہمارے اس کے ساتھ ہو گیا قوت لگانا پڑتا. اسی طرح اللہ بھی اپنے ساتھ ہے وہ قوت دے رہا. الایمان هو الیقین, اللہ جان لینا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم جانتے بھی ہیں. ہر اعتبارات میں, ہر اعتبار میں جیسے ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اعتبار آسان مالک ہے ہمارے ساتھ, اللہ ہماری حفاظت کر. اللہ اگر مالک نہیں رہتا ہماری حفاظت نہیں کرتا تھا. اللہ مالک ہے, ہماری حفاظت کر. اللہ مختار ہے, ہم کام کی قوت دے رہا. لا مقصود ہے اللہ, ہر کام کی قوت دینے والا ہے, کوئی مدعا نہیں ہے. مقصود اللہ ہے, اللہ ہی قوت دیتا ہے. جب اس کے اوپر ٹک جائیں گے ہم, پھر اور جگہ تیسرا ذکر دیتے ہیں ہم کو, بولتا اللہ موجود ہے, اللہ موجود ہے, اللہ موجود ہے ہمارے ساتھ, اللہ موجود ہے. زمین سے جب اٹھے, سیڑھیاں چڑھے, زمین پہ شرک سے بچے, سیڑھیاں چڑھے, قرب خداوندی میں نہیں درجے بلند کریں, سیڑھیاں چڑھے. جب اوپر پہنچ جائیں گے, سلاب پہ جب چھت پہ پہنچ جائیں گے تو قریب ہو جائیں گے, قریب ہو جائیں گے. نہیں جو شے سے جو شخص سے ملنے گئے وہ شخص وہاں موجود رہے گا, انہیں اوپر موجود ہے. انہیں ہم کو جانا ہے سیڑھیاں چڑھ کے, فرسٹ فلور پہ کوئی شخص سے ملنا ہے, زمین سے ہم کو جانا ہے, تو یہ زمین کیا ہے ہمارے کو, اعتبار آثار ہے. یہاں پر ہم کو شرک سے بچنا ہے, شرک سے بچ کے ہم کو کیا کرنا ہے, درجہ بلند کرنا ہے. درجہ بلند کر کے قرب خدا کریں, وہ شخص کے قریب ہو جانا ہے. ابھی وصل نہیں ہوا, ملے میں اسے ہاتھ نہیں ملا, گلے نہیں ملے اسے, کبھی گلے ملا ہے, وہ گلے ملنا, ہاتھ ملانا, وہ وصل ہے. وہ کیا ہے, لا مشہودہ الا اللہ, وہی ظاہر ہے. لا مشہودہ الا اللہ یہ اعتبار ہے نہیں کیا ہے, اعتبار ذات کا ذکر ہے. عین مذکور ہو کے ذکر کرنا, فنا فی اللہ. جب بولے گا مولا میں نہیں, جب دیکھیں گا یہاں پر کیا دے گا, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں, اللہ ہماری حفاظت کر رہا. دوسرے اعتبار میں اللہ کو قوت دے رہا. تیسرے اعتبار میں اللہ کو حیات دے رہا. چوتھے اعتبار میں اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا, ہم سے ظاہر ہو رہا, ہم سے ظاہر ہے مولا. چوتھے اعتبار ذات میں یعنی شان تشبیہ میں اللہ ہمارے سے ظاہر ہے, ہر شے سے ظاہر ہے اللہ. ہم سمجھ رہے ہیں اللہ ظاہر نہیں, اللہ ظاہر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے, اللہ تعالیٰ ظاہر ہے. ہم دیکھنا ہمارے سے گواہی بھی کب مکمل ہوتی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں, نہیں کسی کا مرڈر ہو گیا, ہمیں کورٹ کو لے کے اپنے گواہی دینے کا سے ہم دیکھیں نہیں, خالی سنیں کوئی بولے رہے فلاں شخص کا یہاں پہ مرڈر ہو گیا, یا پھر کسی چوری ہوئی گھر میں, ہم سنیں خالی جج صاحب کے سامنے گواہی دیے, کیا پہ آپ دیکھیں کیا نہیں, میں خالی سنا ہوں تو گواہی وہاں میری قابل خوب ہو جاؤ پہ مانتا, اگر جج نہیں مانتا دیکھے کیا پوچھتا, نہیں دیکھا نہیں خالی سنا ہو تو ریجیکٹ کرتا, نہیں گواہی نہیں سکتا. تو دیکھنا بھی ہے, جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے اسی کی گواہی مکمل ہوتی ہے, اسی کی گواہی قابل قبول ہے.
اب ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ حاجت روا ہے، پوری قوم یعنی پوری مسلمان گواہی دے رہے ہیں اللہ حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں اس کو مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، پیسے سے حاجت پوری ہو رہی نہیں، اسے ہر مخلوق پانی سے حاجت پوری ہو رہی، چاول سے حاجت پوری ہو رہی، ہر حاجت کسے پوری ہو رہی؟ گرمی ہو رہی فین حاجت پوری کر رہا، اندھیرا ہے لائٹ حاجت پوری کر رہا، آواز دوسروں تک پہنچانا ہے مائک حاجت پوری کر رہا، یہاں سے ہم کو گھر جانا ہے گاڑی حاجت پوری کر رہا، پانی سے بارش سے بچنا ہے گھر حاجت پوری کر رہا، شرمگاہوں کو چھپانا ہے کپڑا حاجت پوری کر رہا۔ دیکھو ہم نیند میں سے اٹھنے سے لے کے رات میں سوئے تک ہر حاجت کس سے پوری ہو رہی؟ مخلوق سے پوری ہو رہی، کیوں ہو رہی؟ تو مخلوق حاجت روا ہے، یہ حاجت روائی پن ہے، حاجت روائی پن ہے، کسی مرد کے اندر عورت کے چاہے تو کیا بولتے ہیں یہ عورت پن ہے، بولتے انہیں عورت نہیں بنتی، کسی کو ڈرامہ کر رہے ہیں ایک اسٹیج شو کر رہے ہیں، کسی مرد کو ساڑی پہنا کے عورت کی ایکٹنگ کرو بول رہے کیا کرتا ہوں عورت پن کی ایکٹنگ کرتا ہوں تو عورت ہو گئی، مردی چھوڑ ہے اوپر سے عورت نکلا اندر سے مردی چھوڑ، یہ کیا ہے عورت پن کی ایکٹنگ کرا۔ اسی طرح مخلوق سے اللہ تعالیٰ مخلوق میں حاجت روائی پن رکھا، حاجت روا مخلوق کو نہیں رکھا، تو وہ حاجت روائی پن کا انکار کر کے مولا کو حاجت روا دیکھنا پڑا، وہ ایمان یقین وہ یقین آنا ہمارے قلب میں، الایمان هو الیقین، افضل ایمان کیا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ رہے گا اللہ حاجت پوری کرا، وہی مگر آئیں گا تو ہمارا خاتمہ بھی خیر ہوتا نہیں تو پھر خاتمہ خیر نہیں ہوتا، کتنے بھی نمازیں پڑھو کتنے بھی روزے رکھو کتنے بھی حج کرو، اس کے لیے کیا کرنا ہے فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، تو یہ خانقاہیں لگانے کا مقصد کیا ہے کہ بندہ مولا سے جڑ جانا، مولا کو پا لینا، جو مقصد ہے رسول ہے وہ مقصد ہے اولیاء اللہ ہے، وہ اولیاء اللہ خانقاہ لگا کے دینے کا مقصد ہے ذکر کے بہانے مولا کے قریب کرنا، جنت مل رہی جنتی بنا دے رہے، جنت اور جنت پر رکنا بھی نہیں ہے، پھر درجہ بلند کرا رہے، پھر اسے قرب خداوندی کرا کے مولا کو ملا دے رہے، اس سے بڑی چیز کیا ہونا ہمارا؟ دنیا میں ہم اتنے چیزیں حاصل کرتے ہیں، ہمیں جو ہم کو چھوڑ کے جانا ہے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں وہ پا لے کے پھر مر جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا ساتھ کیا ہے دوستی قرآن سے کرا رہے ہیں، یہاں پر دوستی احادیث سے کرا رہے ہیں، دوستی اولیاء اللہ سے کرا رہے ہیں، دوستی مولا سے کرا رہے ہیں، یہ پورے دوست کام میں آنے والے پورے خبر میں مار یہاں کے دوست سب چھوڑ کے جانا ہے، پورے رشتے مٹھی میں مٹھی ملا کے اوپر سے پھول چڑھانے والے پورے، جتنی محبت ہے وہ مولا جتنی محبت کرتی ہے جب وہ مر جاتے ہیں نام سے بھی نہیں پکڑ ڈبا بھی نہیں بولتے میت ہے وہ دھوکا ہوتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نام چینج ہوا تھا نام بھی باقی جا رہا تھا میت ہے اٹھاؤ لیکن رکھ لو بولو محبت نہیں رکھتے لے کے جاؤ رہتی عذاب ہوتا تکلیف ہوتی میت تو اپنے کو تکلیف ہوتی نہیں سمجھتے وہاں پہ میت کو تکلیف ہوتی اپنے کو تکلیف ہوتی وہ آ جاتی بولے تکلیف ہو رہی تو اٹھاؤ بولتے یہی ہے، تو جو مولا کو جو دوست بناتا ہے وہ ہمیشہ کی دوستی ہے، اس وجہ سے تو ہی ہمارا دوست کبھی لوگ پارسا ہے مولا اپنا کو دعا میں سکھا دیے تیرے سوا کوئی ہم یہاں یفی کر دینا کوئی دوست نہیں کوئی دوست نہیں سوائے اللہ، اللہ ہی دوست ہے، اللہ کو اپنا دوست بنانے کی چکر کرنا ہمیشہ اپن اللہ کے دوست بنے نہیں جانا، میں اللہ کا دوست ہوں میں بول دیا تو پھر اللہ میں آزماتا نہیں ٹک سکتے آدمی، ہم اللہ کو دوست بنانا، اللہ تو میرا دوست کبھی لوگ پارسا ہے تیرے سے کوئی ہمارا دوست کبھی لوگ بنا اے اللہ میں تیرا دوست ہوں بولے تو نہیں بن سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کا ولی ہوں بولے، اگر ہے بھی تو بھی لائن چلے جاتی سمجھ دو اتنے اولیاء ہے اپنے آپ کو گنہگار سیاکار یہی پتہ ہے میں اللہ کا ولی ہوں نہیں بولے، اللہ ہمارا دوست ہے ہم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے، اللہ کا دوست کو تو آزمانا آزما کا دوست، ہم اللہ کی آزمائش نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی آج دنیا پوری اللہ سے ڈر رہی، کیوں ڈر رہی کر سکتے اسے مقابلہ کر سکتے ہیں، ڈرنا کس سے ڈرتے ہیں بھائی اپنے برابری کا کوئی نقصان پہنچا اس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا کو تو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ سے ڈرنا کو اللہ سے نہیں ڈرے تو بڑے آدمی سے ڈرنا کوئی کمال نہیں ہے، بڑے آدمی سے یہاں پر میں سے پیچھے کون ڈرتے نہیں ہو سکتے بھی تو بڑے اللہ سے کوئی ہمارا مقابلہ ہے نہیں ہے، کیسا ڈرنا اللہ سے ڈرنا ہی ڈرنا ہے، اور کیسا ڈرنا اس سے اللہ سے جس طرح شیر سے ڈرتے ہیں ویسا ڈرنا چاہتے، شیر ظالم ہے ویسا اللہ بھی ظالم ہے، نعوذ باللہ کی ظالم، سانپ سے ڈرا ڈرتے کالونی میں بولو سانپ نکلا پورا ڈر ہے، سانپ سے ڈر ہوتا ویسا ڈرنا کیا اللہ سے، آگ سے ڈرا کرتے ویسا ڈرنا کیا اللہ سے، کیسا ڈرنا اللہ سے اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کیسے کب ناراض ہوتا اللہ تعالیٰ
ہم سمجھ ہمیں نماز نہیں پڑھا تو اللہ ناراض ہوتا نہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے, غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ, غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کب ناراض ہوتا؟ ہر حاجت اللہ پوری کر رہا ہوں اور اپنے دل میں یہ کہ پیسے سے حاجت پوری, اللہ ناراض ہو جاتا. جب یقین آتا ہے دل میں کہ میری ہر حاجت کو پوری کرنے والا اللہ ہے تو نماز چھوڑ دینا پہلے. یقین آ گیا کہ میری ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہی ہے, نہ انہیں نماز چھوڑتا, نہ روزے چھوڑتا, نہ زکات چھوڑتا, نہ حج چھوڑتا. لیکن ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, لیکن یقین نہیں ہے دل میں کہ اللہ ہمارا پاک ہے. اب اللہ ناراض ہے کیا ہوگا؟ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن ہمارے دل میں یقین ہے کہ اللہ پاک ہے. کب آئے گا یقین ہمارے اندر؟ وہ یقین آیا تو ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے, ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا. یقین آ گیا موت آ گئی, ایمان پہ خاتمہ. پوری زندگی انسان کی دو زندگیاں ہیں, پوری زندگی یہ بات ہے انسان کی دو زندگیاں ہیں, ایک ہے دنیاوی زندگی, ایک ہے اخروی زندگی. یہ مسلمان کا ایمان ہے, یہ مسلمان کا ایمان ہے. اور وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. وہ زندگی کا دار و مدار یہ زندگی پہ ہے, یہ زندگی کا دار و مدار ایمان پہ ہے. ایمان ہے تو یہ زندگی ہماری کامیاب ہے. ایمان ہی ہے, چاہے نمازیں پڑھو, چاہے نیک کو کام کرو, جتنا کام کرتے کرو, بغیر ایمان کے قابل قبولی. کافر میں ایمان ہی ہے لیکن ہم نیک عمل کرا, غریبوں کا سے ہاسٹل بنایا, غریب بچوں کا سے مدد کرا, کچھ بھی ایمان اس کو کچھ ملتا, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گا. اس کو دنیا میں آخر میں کچھ بھی نہیں, کیوں؟ ایمان نہیں ہے. اب ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس ایمان ہے, سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اللہ. کون سا ایمان؟ تصدیقی ایمان. یہ تسلیم ایمان پہ ہم, اب ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, ہم اسلام تسلیم کریں, ہم اسلام قبول کریں, نہیں کریں. اب قبول کرنا کب ہے؟ تصدیق بالقلب, قلب میں یقین آنا کہ اللہ میری حاجت پوری کر رہا. کبھی دیکھو ہم کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کبھی غور و فکر کرو, یہ نبی کی سنت ہے تحنث بتا عبادت کو. جب نماز فرض ہونے سے پہلے, نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ غور و فکر کرنا, تفکر کرنا. تحنث وہ عبادت کا نام ہے. کیا کرتے تھے آپ؟ غور و فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کائنات کو کیوں پیدا کرا, مشکل کیوں پیدا کرا, میرا مقصد حیات کیا ہے. اب دیکھو میرے دل میں یقین ہے کہ اللہ میری حاجت پوری کرتا ہے. کبھی ہم ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے تھوڑا مراقبے میں جا کے دیکھنا کہ میں میرے اندر کتنا یقین ہے کہ اللہ میرے کو پار پار کر کے. ہمارا ذہن دیکھو سیدھا رہتا ہے, پیسے نہیں تو پیسہ, کاروبار نہیں تو پیسہ, نوکری چھوٹے تو پیسہ, میں کیسا بولوں گا. شیطان ڈالتا وسوسہ, وہ وسوسہ کو ہٹا کے اللہ حاجت پوری کرتا. یقین اللہ کی طرف نہ, اور بولنے سے ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یقین دل میں رہتا. نوکری گئی تو گئی, اللہ میرے کو پالنے والا. 4 نوکریاں ملتی ایسے, مگر 4 نوکریاں جب ملیں گی تو دنیا میں لے پڑ جانا نہیں. جتنا بھی مال آ رہا مولا کی طرف متوجہ رہنا, دیتا اللہ تعالیٰ, دیتا اللہ تعالیٰ, بس بولے اتنا دیتا. آزمائش کیا دیتا؟ میں اس کو 1 لاکھ دیا تھا, میرے یاد سے غافل نہ ہوا, پھر 2 لاکھ دیتا, ابھی بھی یاد سے غافل نہ ہوا, 4 لاکھ دیتا, ابھی بھی یاد سے غافل نہ ہوا, 1 کروڑ دیتا, ابھی بھی نہیں ہوا, 2 کروڑ 3 کروڑ دیتے, بولے بتا پیسے آگے ہو گیا میرا کام ختم. یہ آزمائش کیا سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے, ہمارا ذہن الگ جا رہا. کتنا بھی مال رہے ہو, کتنی بھی دولت ہے, اللہ کی یاد میں رہنا, وہ ہم کو ہم یہاں پہ اور جگہ بتا رہے ہیں. اس کے لیے قریب طیبہ کا ہم لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا. وقت بھی زیادہ ہو گیا انشاءاللہ سمان چلا, تو اب ہم کو یاد کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم دین کی ضرورت ہے, ہم علم دین حاصل کرنا ہے. تو سب سے پہلے دین کے معنی دیکھیں گے آنے والے پروگرام میں. ہمارے تعلیمات اسٹارٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ. دین کے معنی دیکھیں گے, دین کے اصول دین دیکھیں گے, اس کے بعد میں دین میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, سمجھتے ہوئے پھر اعتبارات پہ آئیں گے. تو جب دیکھیں گے مولا یہیں سے کہیں بھی نہیں ہے, مولا کو پانے کے لیے یا بیٹھے بیٹھے مولا پالے سکتے ہیں, کوئی بڑا کام نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو مقصد کے لیے ہم کو پیدا کرا, وہ مقصد میں مدد کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. ہم کر سکتے ہو گے وہ مقصد ہی اللہ تعالیٰ ہو, ہم نہیں کر سکتے تو نہیں دے سکتے, نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی یعنی طاقت سے باہر نکالنے پر اللہ تعالیٰ کوئی طاقت کا کام نہیں ہے, کوئی جہاد کرنا نہیں ہے. صرف ایک جہاد کرنا ہے, جہاد کی نفس کرنا ہے, نفس کو مار کے آنا ہے. یہاں پہ نفس بولتا دنیا میں کاروبار کو جہاں گراک آنے والا ہے, کوئی پیمنٹ دینے والا ہے, وہ اسے جہاد کرنا ہے ہمارا. وہ نفس ہے, نفس ہے, شیطان سے بڑا دشمن ہے نفس. شیطان کو تو شکست دے رہا ہے یہاں پہ, رضی اللہ ہم کو سکھائے, لیکن نفس بہت ہم کو ستا رہا ہے. تو نفس کا بھی ہم کو جہاد کرنا ہے, لہٰذا کر کے
کہ سلوک میں آگے بڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کہ مزاج بنا ہے ہمارا. جب صراط المستقیم کا نماز میں مانگ رہے ہیں دعا اللہ سے ہم کو سیدھا راستہ چلا بتاؤ, وہ سیدھا راستہ چلنا بھی ہمارا وہ خالی دعا مانگیں گے, خالی دعا مانگے تو عمل بھی کرنا پڑتا. آخر صاحب کے بعد ایک مرید ہے آگے رسو حضرت میرے لیے اولاد کی دعا کریے, حضرت میرے اولاد کی دعا کریں گے. ایک ساتھ دعا کرا دیا, آخر صاحب دعا کرے اولاد نہیں, دوسرے سال آ کے پھر اب تک اولاد نہیں, میرے لیے دعا کریے, میرے لیے دعا کریے. تو آخر صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو 2 سال سے میں دعا کر رہا ہوں اللہ میں دے, میری دعا قبول نہیں, تمہاری شادی کا وہی پوچھے. تو وہ وہی بتا کہ میں شادی نہیں کراؤں, ایسا دعا قبول نہیں کی اس کی. تو اہدنا الصراط المستقیم بھی اگر ہم دعا کریں تو اس کا عمل کرنا تو دعا قبول ہوتی. شادی نہ کر کے میں اولاد ہو کے دعا کرا رہا, 2 سال اولیاء اللہ سے دعا کرا, اولیاء اللہ پریشان, میں مولا سے تک اٹھ کے دعا کروں, اس کی میری دعا قبول نہ ہوئی. اللہ والے نظر آ رہے بس ہے, ہم کیوں نہ کرتا والوں کے بعد پریشان ہو کے آخر صاحب پوچھے تمہاری شادی کب ہوئی, آخر اولاد میں 2 سال سے دعا کروں, ابھی شادی نہیں ہوئی, سرکار بولا آپ بولیے. اسی طرح ہمارا بھی وہی چاہ رہا ہوں, میں ہمارا بھی وہی آ رہا ہوں. کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے راستے پر چلا پڑا ہے, پھر دنیا کا راستہ کہاں سے دعا قبول ہوگی, ہمیں عمل بھی کرنا ہے. تو لہٰذا ہم کو عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. میں اپنی بات بہت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا جائے سنا گیا کہنے والے کو توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمجھ بولی نہ فرما, ہر کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.